جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے، اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو بھائی مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، معلم کی طرف سے بس آنے میں یا ٹرین کے جانے میں بھی ٹرین تک جانے میں تاخیر ہے، لہٰذا ہم نماز پڑھ لیں گے مغرب کی۔ تو یاد رکھیے آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میدان عرفات میں مغرب کی نماز کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔ آج اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حاجی مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پڑھیں۔ اب اگر کوئی میدان عرفات میں پڑھ بھی لیتا ہے یا راستے میں پڑھ لیتا ہے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے، تب بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وہاں جا کر ان دونوں نمازوں کو پھر سے دہرائے۔ تو میدان عرفات سے آپ کو مزدلفہ لے جایا جائے گا۔ اب مزدلفہ جانے کے لیے بسز کا یا ٹرین کا سہارا لے کر ہم مزدلفہ پہنچیں گے۔ یہ راستہ عام دنوں میں 5 سے 10 منٹ کا ہے، لیکن آج آپ کو یہاں سے وہاں جو لے جایا جائے گا، آپ 10 گھنٹے آپ نیت کر کے بیٹھیں گے۔ ہم بس میں راستے میں ہم کو 10 گھنٹے لگیں گے۔ اگر ہم اس سے کم وقت میں پہنچیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ 2 گھنٹے میں پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ 3 گھنٹے میں پہنچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ عموماً ازدحام کی وجہ سے 10 گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں۔ آپ جو ہے عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ آپ آئیں۔ تو مزدلفہ آپ جیسے ہی پہنچیں گے تو کافی رات ہو جائے گی۔ اگر ٹرین سے جائیں گے اور آسانی سے مل جائے تو آپ اگر مغرب کے پہلے یا مغرب کے وقت میں وہاں پہنچ بھی گئے تو آپ جو لوگ مغرب کے وقت پہنچے وہ لوگ کہیں پر عشاء کے وقت کا انتظار کریں، اور جو لوگ عشاء کے وقت میں پہنچے یا رات کے کسی بھی حصے میں پہنچے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ 9 تاریخ کا دن ہے، ہم مزدلفہ کے میدان میں ہیں، رات کا وقت ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو وضو بنا کر مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں اکٹھے پڑھنی ہیں، چاہے جماعت سے پڑھو یا تنہا پڑھو، یہاں بہر صورت آپ کو جمع کرنا ہے دونوں نمازوں کے درمیان۔ یہاں جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک اذان ہوگی اور ایک اقامت ہوگی۔ ایک اذان ایک اقامت سے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھنی ہیں۔ مغرب کی 3 نماز پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سنت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، فوری اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت اور وتر پڑھیں گے۔ یہ میدان مزدلفہ پہنچنے کے بعد کا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے، وہ ہے جمرات کے لیے آپ کو کنکریاں چننا۔ اب یہاں پر آپ کو کنکریاں چننا ہے۔ آپ کنکریاں احتیاط 70 کنکریاں چن لیجیے۔ 70 کنکریاں احتیاط چن لیجیے، اور اگر اس سے زیادہ بھی چنتے ہیں 80 تک بھی چن لیجیے، کیونکہ اگر بعض لوگ غلطی سے کنکر ان کا مردود ہو گیا یا کہیں اور گر گیا، تو اگر کنکری دہرانی پڑی تو آپ کے پاس کنکری رہے گی۔ تو آپ یہاں سے کنکریاں چن لیجیے رات ہی میں۔ کنکریاں چننے کے بعد آپ کو ایک تھیلی دی گئی ہوگی جس میں کنکری ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی تھیلی نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ ایک بوٹل رکھیے، اس بوٹل کے اندر یہ کنکریاں ڈال لیجیے۔ کنکریاں جمع کرنے کے بعد آپ اس کو ایک مرتبہ دھو لیجیے۔ یہ کس لیے دھونا ہے؟ آپ جب مزدلفہ کے میدان میں پہنچیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل آپ کھلے آسمان کے تلے ہوں گے، اور بھیڑ کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے ٹوائلٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، لیکن لوگ کہیں پر بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ جب کنکری وغیرہ اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس پر کچھ گندگی وغیرہ ہو، تو آپ ہمیں دھو لیجیے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے شیطان کو کنکری ماننا ہے تو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً شیطان کو کنکری ماننا ہے تو آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں پاک ہے، اس لیے دھو لیجیے بہتر ہے۔ آپ اپنے ساتھ بوٹل رکھیے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ مزدلفہ جیسے ہی پہنچے تو ایک مشورہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں ٹوائلٹس بنے ہیں اور ہر ٹوائلٹ کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے۔ آپ کسی ایک ٹوائلٹ کے قریب اس کا نمبر نوٹ کر لیں تاکہ لینڈ مارک کے طور پر آپ کے پاس آئے، اور آپ وہ ٹوائلٹ سے آس پاس میں جہاں پر صاف جگہ ہو وہاں پر آپ جو ہے نا جو چٹائی رکھ کر رہتے ہیں وہ چٹائی بچھا کر وہاں پر رات گزاریں، یا سو جائیں یا عبادت کریں، بہتر ہے کہ عبادت کریں، کچھ دیر آرام کریں۔ فجر کی نماز ایسے ہی ہوگی۔ فجر کی نماز سے لے کر آج کا ہے 10 تاریخ ہے،
فجر کی نماز سے لے کر اشراق سے 5 منٹ پہلے تک مزدلفہ کے میدان میں اسٹے کرنا، وہاں ٹھہرنا واجب ہے، رات گزارنا سنت ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر کب تک؟ اشراق سے 5 منٹ پہلے تک کچھ دیر کا وقت وہاں پر آپ کو گزارنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتے ہی اشراق سے پہلے نکل جائے تو اس کے اوپر دم واجب ہے، لہٰذا وہیں پر ٹھہرے اور اشراق کا انتظار کریں۔ جیسے ہی اشراق ہو ہم وہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلیں۔ اور مشورہ مزدلفہ سے متعلق یہ بھی ہے کہ مزدلفہ تک تو آپ بس یا ٹرین کے ذریعے سے آئیں، اب یہاں سے نہ ٹرین ہوگی نہ بس ہوگی، اب آپ کو جو مینا جانا ہے یا جمرات جانا ہے وہ پیدل جانا ہے۔ مزدلفہ اسٹارٹ پر اگر آپ کی بس آپ کو چھوڑ دے تو جیسے ہی مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ اسٹارٹ بورڈ لکھا ہوا ہوگا، اور جب مزدلفہ کے اینڈ پر جائیں گے تو وہاں نہایہ مزدلفہ اور انگلش میں مزدلفہ اینڈ، وہاں پر ایک بورڈ رہے۔ اگر ہم اسٹارٹ پر اترے تو وہاں اترنے کے بعد مناسب جگہ دیکھ کر نماز پڑھیں۔ اس کے بعد چونکہ اب آپ کو مینا جانا ہے اور مزدلفہ کا پورا میدان پیدل چلنا ہے، پھر مینا پورا وقت پیدل چل کر آپ کو جمرات کی رمی کرنا ہے، لہٰذا نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں۔ آپ چلتے نہایہ مزدلفہ کے قریب، مزدلفہ اینڈ کے قریب آ جائیں، وہاں آ کر آپ رات پوری وہاں ٹھہر جائیں، فجر کی نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی جو ٹائم مزدلفہ کا اشراق تک کا جو وقت ہے وہ ہونے کے بعد اب آپ وہاں سے ایک ساتھ مینا کی طرف۔ اب 10 تاریخ کا دن ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی اشراق ہو گئی، مزدلفہ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو جمرات کی رمی کرنا ہے۔ لیکن مشورہ یہ ہے کہ 20 سے 30 لاکھ حاجیوں کا یہ مجمع اسی وقت جمرات کرنا ہے، لہٰذا آپ اگر اس وقت چلے جائیں گے تو آپ شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے، پھر آپ کو کنکر مار دیں گے۔ لہٰذا مشورہ یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے نکل کر اپنے ٹینٹ میں آ جائیں۔ اچھا، ایک بات میں بتانا بھول گیا، جیسے ہی آپ کو پہلے دن مینا لے جایا جائے گا تو آپ مینا میں اپنا خیمے کا نمبر وغیرہ نوٹ کر دیں، وہاں اوپر جو ہے سلپ ہوگی، اس کے اوپر نمبر وغیرہ لکھا ہوگا، اس کی پکچر، اس کی فوٹو لے لیں اور اپنا لوکیشن کرنٹ لوکیشن جو ہے کسی کو بھیج کر یا جس طرح سے بھی آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں وہ سیو کر دیں، یہ آپ کو کام دے گا۔ اب یہاں سے جب بھی آپ کو اپنے خیمے میں آنا ہے وہ لوکیشن کی مدد سے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ 10 تاریخ کا دن اب آپ مزدلفہ سے نکلتے وقت اپنا لوکیشن نوٹ کر لیجیے جو آپ نے سیو کیا، آپ اپنے خیمے میں آ جائیے۔ خیمے میں آنے کے بعد آپ آرام کر کے دوپہر کا کھانا کھا کر آپ 3 بجے، 3:30، 4 بجے کے وقت آپ جو ہے وہاں سے نکلیے۔ جمرات کے لیے اپنے ساتھ بوٹل لے لیجیے، پتری والا لے کر اب آپ کو جانا ہے جمرات کی طرف۔ تو جمرات کے لیے ایک راستہ ہے جسے پیدل چلنے کا راستہ عربی میں طریق المشاة کہتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے پیدل چلنے والا راستہ کہاں ہے تو وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے۔ آپ اس راستے کی مدد سے چلتے چلتے آپ کو جمرات پہنچنا۔ جمرات جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو شیطان نے جو بھٹکایا تھا 3 جگہ پر، آپ نے کنکر مار دیا تو شیطان وہیں دھس گیا۔ اس کی یاد میں وہاں پر پہلے پلر بنا دیے گئے تھے اور آج وہاں پر حکومت کی بڑی دیوار بنا ہے۔ اس دیوار پر آپ کو کنکر پھینکنا ہے۔ کنکر پھینکنے کو یا کسی بھی چیز کو تھرو کرنے کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے جسے کہتے ہیں رمی۔ رمی کے معنی ہے ٹو تھرو، پھینکنا۔ اور جمار کہتے ہیں وہ نشانی جہاں پر شیطان دھسا گیا، جو دیوار بنا دی ہے اس کو جمرہ، ایک اگر ہو تو جمرہ کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زائد پلورل ہے تو اس کو جمار کہتے ہیں۔ رمی جمار، آج آپ کو رمی کرنا ہے۔ آج آپ کو 10 تاریخ کو رمی کرنا ہے اور یہ رمی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کی اشراق سے لے کر 11 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے تک اس کا ٹائم ہے۔ 10 تاریخ کی اشراق سے لے کر 11 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اس پورے ٹائم میں آپ جا کر رمی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ اشراق سے لے کر ظہر تک مارنا افضل ہے، ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک مارنا مستحب جائز ہے مباح ہے، اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک مارنا یہ مکروہ ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ خواتین اور بوڑھے حضرات کے لیے رات میں بھی مارنا بلا کراہیت جائز ہے۔ اور آج کے دور میں ازدحام کی وجہ سے آپ کسی بھی وقت میں ٹنکی مار لیجیے، بلا کراہیت جائز ہے۔ تو 10 تاریخ کے دن آپ کو رمی کرنے کا یہ پہلا کام ہے۔ آپ 3 بجے یا 4 بجے کے وقت جائیے اور یا گروپ کے لیڈرز آپ سے یہ جو وقت طے کر